چیزیں معرب ہیں، ایک اسم متمکن، دوسرا فعل مضارع۔ تو اسم متمکن تو کسے کہیں گے؟ اسم متمکن وہ ہے کہ جو دوسرے کے ساتھ مرکب ہو، جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو، اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو، کہ جو اسم ہے اس سے پہلے یا بعد میں کوئی دوسرا کلمہ ہے اور وہ کلمہ اس میں عمل کر رہا ہے، تو تب وہ اسم متمکن ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو اسم ہے وہ مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، تو اس کا دوسرا نام اسم معرب بھی ہوتا ہے۔ جیسے جاء زید میں زید، تو یہاں جو زید ہے یہ اسم متمکن ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پہلے والے کلمے سے ملا ہوا ہے جاء سے، اور جاء اس میں عمل بھی کر رہا ہے، اور زید مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ مبنی الاصل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں فائدہ، مبنی الاصل وہ کلمہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ پہلے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مبنی کیا کیا ہوتے ہیں، جن کو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ تمام حروف مبنی ہیں، فعل ماضی مبنی ہے، امر حاضر مبنی ہے، اور نون تاکید اور وغیرہ مبنی ہے۔ تو یہ جو تمام حروف ہیں، فعل ماضی ہے، امر حاضر ہے، اصل میں یہ تین چیزیں بھی مبنی ہیں۔ اصل میں جو ہیں یہ صرف تین چیزیں ہی مبنی ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ تو یہ تینوں تو اپنی ذات کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے مبنی ہیں، لہٰذا جو چیز بھی ان کے مشابہ ہو جائے گی، جو چیز بھی ان کے مشابہ ہو جائے گی وہ چیز بھی مبنی ہو جائے گی، اور جو ان کے مشابہ نہ ہوگی وہ چیز معرب ہوگی۔ تو ہاں البتہ اتنا فرق ہوگا کہ یہ چیزیں مبنی اصل کہلائیں گی، اور جو ان کے مشابہ ہوں گی جو چیزیں وہ مبنی اصل کے مشابہ چیز کہلائیں گی۔ مثال کے طور پر میں نے کل مثال دی تھی کہ حروف میں ہے من، الا، اینا، تو یہ الا، من، فی، یہ حروف ہیں، یہ مبنی ہیں۔ اور یہ حروف کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا مصداق متعین نہیں ہے، ان کا مصداق متعین نہیں، معنی تو معلوم ہے کہ ان کے فی کے معنی میں اور الا کے معنی پر، لیکن ان کا جو مصداق ہے وہ متعین نہیں ہے، زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو حروف ہیں۔ تو اسی طرح سے جو اسماء اشارہ ہیں، مثال کے طور پر ھذا، ھذہ، ذالک، ذانک، تو ان کا بھی مصداق متعین نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کسی چیز کی طرف اشارہ نہ کر دیا جائے۔ ہم کہیں یہ کیا چیز ہے، جب تک کہ ہم کسی چیز کی طرف اشارہ نہ کر دیں تو ہمارے ذہن میں یہ کہہ کر کے کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جس طرح سے فی اور اعلیٰ کہنے پر ہمارے ذہن میں کوئی معنی، کوئی مصداق نہیں آتے ہیں، اسی طرح سے ھذا اور ذالکہ کہنے پر ہمارے ذہن میں کوئی چیز اس وقت تک نہیں آتی ہے جب تک کہ ہم اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسماء اشارہ ہیں یہ حروف کے مشابہ ہیں، تو چونکہ یہ حروف کے مشابہ ہیں اس لیے یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو گئے، اور مبنی الاصل کے مشابہ ہو گئے تو یہ بھی مبنی ہو گئے۔ تو جو چیزیں مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتی ہیں، جیسے زید ہے، زید مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے، نہ تو فعل ماضی کی طرح ہے، نہ امر حاضر کی طرح ہے، اور نہ ہی حروف کی طرح ہے، کسی بھی طرح سے حروف کی طرح نہیں ہے۔ تو جب حروف کی طرح نہیں ہے تو یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوا، جب مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوا تو یہ اس میں متمکن ہو گیا، اس میں معرب ہو گیا۔ تو اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ فائدہ، مبنی الاصل وہ کلمہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، مبنی الاصل وہ کلمہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ اور مبنی اصل کون ہے؟ یہ تین ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ تو یہ اسم متمکن تو یہ ہوا کہ جو مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو اور مرکب ہو۔ اب اس کے خلاف دوسرا ہو جائے گا کہ جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو اس کو مبنی کہہ دیں گے۔ اصل چیز کیا ہوئی کہ اگر کوئی اسم مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے تو مبنی ہے، اور اگر مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا ہے تو معرب ہے۔ اسی کو ہم کہیں گے کہ اگر مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے تو وہ اس میں متمکن ہے، اور اگر مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا ہے، اگر مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا تو اس میں متمکن ہے، اور اگر مشابہت رکھتا ہے تو اس میں غیر متمکن ہے، یعنی وہ جگہ دینے والا اعراب کو نہیں ہے۔ آگے اسی وضاحت کی ہے کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو، جو عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو، یعنی تنہا ہے، جیسے کہ زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ، اگر ان کے ساتھ کوئی عامل ملا ہوا نہیں ہے، تنہا ہے، تو یہ بھی اس میں غیر متمکن ہوں گے اور مبنی ہوں گے۔
یا مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو، مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو، جیسا کہ ابھی بتایا کہ جیسے اسماء اشارہ ہیں یہ حروف سے مشابہت رکھتے ہیں، تو ان کو مبنی الاصل سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے ان کو بھی اسم مبنی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نام اسم مبنی ہے، جیسے جاء حاذا میں حاذا، جاء حاذا میں حاذا جو ہے یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، یعنی حروف کے مشابہ ہے، تو جب مبنی الاصل کے مشابہ ہو گیا تو یہ بھی اس میں مبنی کہلائے گا۔ اور تنہا زید عمر اور بکر وغیرہ، تو یہ تنہا زید عمر بکر چونکہ عامل کے ساتھ مرکب نہیں ہے تو مرکب نہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی کہلائیں گے، اس میں غیر متمکن کہلائیں گے۔ چلو ایک بار اوپر سے دیکھتے ہیں کہ کلام عرب میں دو چیزیں معرب ہیں، اس میں متمکن، نمبر 2 فعل مضارع، جبکہ نون جمع مؤنث نون تاکید سے خالی ہو۔ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو، اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اور اس کا دوسرا نام اسم معرب ہے، جیسے جاء زید میں زید۔ فائدہ: مبنی الاصل وہ کلمہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ مبنی الاصل 3 ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو یا مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو، اس کا دوسرا نام اس میں مبنی ہے، جیسے جاء حاذا میں حاذا اور تنہا زید عمر اور بکر وغیرہ۔ سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ جی حضرت جی جاء زیدن ہے نا، اس میں عامل جاء ہے؟ جی عامل جاء ہے، جاء زید پر فعل جو ضمہ آ رہا ہے اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ جاء کا فاعل بن رہا ہے، تو جاء نے عمل کیا اس میں۔ تو یہ آگے تمرین آ رہی ہے، تمرین آپ کو حل کر کے لانی ہے۔ 2 کام اس میں کرنے ہیں، ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسم معرب ہے یا مبنی ہے، یہ جو جملے میں کلمات آ رہے ہیں یہ مبنی ہیں یا معرب ہیں، اگر مبنی ہے تو کیوں مبنی ہے، معرب ہیں تو کیوں معرب ہیں، اسی طرح سے ہر ایک کی ترکیب کرنی ہے۔ کر لیں گے نہیں ترکیب؟ جی انشاءاللہ۔ جی جیسے مثال کے طور پر اللہ یسمع، اللہ سنتا ہے، تو اللہ معرب ہے یا مبنی بتائیں؟ اللہ معرب۔ اللہ معرب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اللہ قال اللہ سمیع اللہ حدود اللہ، آپ نے پڑھ رکھا ہے، تو اللہ پر ہر طرح کا اعراب آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا یہ معرب ہے۔ اور معرب ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے، تو اس لیے معرب ہے۔ تو 2 وجہ بتانی ہمیں، پہلی وجہ تو یہ کہ یہ ہر طرح کے اعراب کو قبول کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ یسمعو معرب ہے مبنی؟ معرب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ ترکیب کریں گے، اللہ مبتدا، یسمع فعل، اس میں ضمیر ہوا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ لیفرحن عادل، عادل ضرور بھی ضرور خوش ہوگا، لیفرحن، تو یہ لیفرحن مبنی ہے۔ مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں نون تاکید لگا ہوا ہے۔ ترکیب ہوگی لیفرحن فعل، عادل فاعل، فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ریاض بتائیں، نامہ کلیم، نامہ معرب مبنی؟ یہ مبنی ہے۔ کیوں؟ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ جی اسی طرح سے آگے آ رہا ہے قال ہؤلاء، ہؤلاء معرب مبنی؟ مبنی ہے۔ کیوں؟ مبنی ہے جی، یہ دونوں مبنی ہے، قال بھی ہؤلاء بھی۔ ہؤلاء اسم اشارہ ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ ہیں۔